مجھے یاد آ گیا احسان دانش مرحوم، ایک خاتون جس کا آخری وقت ہے، دیکھو ماں کو کس قدر پیار ہے اپنی اولاد کے ساتھ، آخری وقت ہے اور اللہ کی شان، شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور بچوں کا سہارا وہ بوڑھی اور ضعیف اور کیا کہتے بیمار ماں ہے اور اس کا بھی سہارا اٹھنے والا ہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، اپنے بچوں کو بلاتی ہے اور پھر اب آخری سہارا جو آخری امید اللہ سے دعا کرنا، وہ دعا کرنے لگی۔ احسان دانش مرحوم نے اس کے جذبات کو، اس کیفیت کو اشعار میں بیان کیا۔ وہ کیا خبر ان کو یتیمی گود میں لینے کو ہے، اماں کو خاموش تربت کی صدا دینے کو ہے۔ ان بچوں کو کیا خبر کہ باپ کا سہارا تو پہلے ہی سر سے اٹھ گیا اور چند لمحوں کے بعد ماں کا سہارا بھی سر سے اٹھنے والا ہے۔ کیا خبر ان کو یتیمی گود میں لینے کو ہے، اماں کو خاموش تربت کی صدا دینے کو ہے۔ جان بے گردو اٹھاتی ہے وہ پھر دستے دعا اور کہتی ہے کہ سننے مال کے ہر دو سرا۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا تو آخری وقت آ چکا ہے، اللہ کے دربار میں دامن پھیلا دیتی ہے اور اپنی بیماری کی پرواہ نہیں، اپنی موت کی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے اور ہاتھ پھیلا کر کیا دعائیں کرتی ہے۔ الہ العالمین میرے بعد ان خستہ جانوں کو پریشانی نہ ہو، لرزہ بر اندام ان کی شمع ایمانی نہ ہو۔ کہنے لگی الہ العالمین میرے مرنے کے بعد میری یہ جو معصوم ہے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اے الہ العالمین تو ہی ان کا کار ساز ہے، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الہ العالمین یہ نہ ہو ان کا سکون زندگی برباد ہو، یہ نہ ہو ان کے لبوں پر نالہ و فریاد ہو۔ اے الہ العالمین کہیں ایسے نہ ہو ان کا سکون زندگی برباد ہو جائے اور یہ گلیوں کے اندر روتے پھرے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں درخواست کر رہی ہوں الہ العالمین میرے ان معصوموں کی ان کی ضروریات کو تو ہی پورا کرنا۔ اور پھر عرض کرتی ہے الہ العالمین یہ نہ ہو یہ ہمسایوں کی ٹھوکر میں رہیں، یہ نہ ہو یہ ظالموں کے ظلم بے پایا سہیں۔ اے الہ العالمین میرے مرنے کے بعد کہیں ایسے نہ ہو کوئی کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں، کہیں پڑوسی ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے یا یہ کسی ظالم کے ہاتھ چڑھ جائیں اور وہ ان کو اپنا غلام بنا لے۔ اے الہ العالمین ان کو محفوظ رکھنا ہر قسم کے ظلم و ستم سے۔ اور پھر آگے درخواست کرتی ہے الہ العالمین یہ نہ ہو ان ضدیوں کی کوئی ضد پوری نہ ہو، یعنی پائے شوق میں زنجیر مجبوری نہ ہو۔ اے الہ العالمین گلی میں کھلونے بیچنے والے آتے، کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے آتے اور میرے بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آ جاتے، میں اپنے بیماری کے پیسوں سے پیسے بچا کر ان کی ضدوں کو پورا کر دیتی تھی، ان کی خواہشوں کو پورا کر دیتی تھی۔ اے الہ العالمین میرے مرنے کے بعد بھی آئیں گے گلی میں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے، کھلونے بیچنے والے اور میرے بچے دوڑتے ہوئے میرے بستر چارپائی کے پاس آئیں گے۔ اے الہ العالمین کہیں اپنی اماں کی چارپائی کو خالی دیکھ کر اپنا کلیجہ نہ پھاڑ لیں، اس لیے میں تیری بارگاہ کے اندر درخواست کر رہی ہوں یہ نہ ہو ان ضدیوں کی کوئی ضد پوری نہ
ہو، یعنی پائے شوق میں زنجیر مجبوری نہ ہو۔ اپنے بچے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے چیخ مارتی ہے اور رو کے عرض کرتی ہے الہ العالمین میرے معصوموں کی جانزار کا والی ہے تو، ان ذبوحا لوں کا ہمدرد ذبوحالی ہے تو، کہتے کہتے یک بیک خاموش ہو جاتی ہے وہ، موت کے دامن میں گہری نیند سو جاتی ہے وہ۔ تو آخری وقت ماں کو دیکھو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے کہ اپنی بیماری کی موت کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ تو اولاد کو بھی چاہیے نا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، ماں باپ زندہ ہیں ان پہ خرچ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو خوش کریں، اور پھر دیکھنا رزق کے کیسے پرنالے کھلتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے پڑھ کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں، اللہ نے دیا ہے صدقہ خیرات کر کے ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں، قبر میں ان کی روح راضی ہوگی، عرش پہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے دوسری بد دعا کی، ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ سارے بولو بھی صلی اللہ، سارے یہ پیچھے والے بھی بولو، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ مجمع کے اندر حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ کہیں گے سنت ہے، لیکن ثواب ہر مرتبہ برابر ہی ملے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو اس لیے حضور کا نام نامی آئے تو کیا کہنا بھائی؟ بولو بولو بھائی صلی اللہ۔ حضور کے احسانات میں تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا بال بال حضور کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنی دعائیں ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے بھی اپنے لیے نہیں کی جتنی دعائیں حضور نے اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تو حضور نے رونے کی انتہا کر دی، فرمایا رات تو ختم ہونے پہ آ گئی لیکن حضور کے آنسو ختم ہونے پہ نہیں آ رہے، اور فرمایا پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں امت کے لیے بلکہ میں کہوں گا میرے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ نوافل کے اندر کوئی بھی آیت مبارکہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے الہ العالمین اگر ان کو ان کے گناہوں پہ عذاب دینے پہ آ جائیں یہ تیرے بندے ہیں تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، میں تو اقرار کرتا ہوں یہ گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے، یہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا کے آئیں گے۔ اے الہ العالمین کسی مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دینا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ اے الہ العالمین میں اپنی امت کے لیے انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ کی مہربانیاں مانگتا ہوں۔ اے الہ العالمین میں انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ کی بخشش مانگتا ہوں، فضل و کرم مانگتا ہوں۔ اے الہ العالمین اگر آپ ان کو ان کے جرموں کی سزا دینے پہ آ جائیں آپ کے بندے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے الہ العالمین اگر اپنے محبوب کے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ عرض کر رہے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، مولا اگر اپنے محبوب کی برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر انہیں معاف کر دے، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو حضور کے احسانات میں تو ہمارا بال بال ڈوبا ہوا ہے، تو اس لیے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ اور قیامت کے دن بھی
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد سب سے بڑی جو امید ہے کملی والے پیغمبر کی شفاعت کبریٰ کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اللہ کے محبوب، وَإِن زنا وَإِن سرقا، زنا کیا، چوری کی، کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ دوسری مرتبہ بھی پھر اسی طرح، تیسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا یہ عربوں کا ایک محبت کا محاورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے یوں ناک کو ہاتھ لگایا، فرمایا ابو ہریرہ تیرے ناک کو مٹی لگ جائے میرا امتی پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اچھا حضور نے شرط لگائی ہے جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، مطلقاً نہیں، سچے دل سے کلمہ پڑھا۔ اب ذرا وہ سچے دل کی تھوڑی سی تشریح سن لیں۔ اقبال نے بھی کیا کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اگر طوطے کو کلمہ رٹا دیں اور آ کے کہیں لو جی ہمارا طوطا جو ہے یہ مسلمان ہے اور باقی جتنے طوطے ہیں دنیا میں کافر ہے، آپ اپنے موبائل میں کلمہ بھر لیں اور آ کر جناب مجمع میں سنا دیں اور کہیں جی میرا موبائل تو مسلمان ہے اور باقی سارے موبائل کافر ہیں۔ یہی تو بات میں نے سمجھانی ہے کہ جب تک آپ کے دل و نگاہ، یعنی نگاہ بھی مسلمان والی ہو، دل بھی مسلمان والا ہو، آنکھ بھی مسلمان والی ہو اور اس کے کان بھی مسلمان والے ہوں، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ سچے دل سے جس نے کلمہ پڑھا، محدثین کرام نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا جس کے دل کے اندر منافقت بھی نہ ہو اور جس کے دل کے اندر شرک بھی نہ ہو، فرمایا واقعی اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ اس بندے کو ہوگا۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ امتیں روتی ہوئی اپنے اپنے نبیوں کے پاس آئیں گی، سب نبی کہیں گے رب کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، رب کی بارگاہ میں اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت جب میرے پاس آئے گی میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا بلکہ امت کی خاطر خود خدا کے دربار میں رو پڑوں گا۔ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی او یوسف تے ہنسی سارے تیری دید نو سکھ دے نے حسرت اے حسینہ دی، حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کا نصف حسن عطا فرمایا اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کا کل حسن عطا فرمایا۔ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او دس دا پھرے سب نو، او دس دا پھرے سب نو لج پال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بھی بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ہیں جی میرے محترم سامعین، آپ مجھے یہ بتائیں بندے کو بخشنا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے؟
بولو سارے بھی، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بندے کو بخشنا کس کا کام ہے؟ اور حضور بد دعا فرما رہے ہیں بندے کے لیے۔ کیوں بد دعا فرما رہے ہیں؟ سمجھو اس کو۔ کوئی آدمی، کوئی سیٹھ، اگرچہ آج کل ایسا ممکن تو نہیں ہے، چلو فرض کر لیں ہو سکتا ہے، ادھر عارف والا کے چوک میں کھڑا ہو جائے، قبول چوک میں کھڑا ہو جائے اور ہر ایک بندے کو 100 روپیہ دینا شروع کر دے، غریب کو بھی دے، امیر کو بھی دے۔ میں نے الحمدللہ حرمین شریفین میں تو دیکھا ہے، وہاں پر نماز سے سلام پھرتا، وہ عربی پیسے بھی بانٹتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، وہاں پر تو دیکھا ہے جی۔ اب کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو جائے اور ہر آنے والے بندے کو 100 روپے دے، وہ نہ امیر دیکھے، نہ غریب دیکھے، نہ بڑا دیکھے، نہ چھوٹا دیکھے، جو بھی آئے وہ 100 روپے دے دے۔ آپ اپنے بچے کو بھیجیں کہ جاؤ تم بھی لے کے آؤ، اب وہ بچہ جائے اور وہ رستے سے ہی واپس آ جائے اور آ کے کہے جی مجھے تو ملا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ قصور اس بچے کا ہے یا اس بانٹنے والے کا ہے؟ اس بچے کا قصور ہے نا، یہ گیا ہی نہیں۔ تو حق تعالیٰ تو معافیاں بانٹ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اب اگر بندہ ہی معافی نہ مانگے تو پھر حضور نے اسی لیے تو بد دعا کی ان کے لیے۔ اللہ تو معافیاں دے رہے ہیں، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف، جس نے تراویح پڑھی پچھلے گناہ معاف، فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھ گیا پچھلے گناہ معاف، فرمایا جو 5 طاق راتوں میں جس نے آ کر عبادت کر لی، دعا مانگ لی، پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اور کچھ نہیں، فرمایا رمضان کے مہینے میں کسی لمحے بھی آ کر اللہ سے معافی مانگ لی تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہیں۔ تو اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اور یہ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے نا جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، فرمایا اس رات کے اندر اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا چلو اب تو آپ آگے 29ویں رات ہے جی، آخری طاق رات ہے، شاید رمضان کی بھی آخری رات ہو، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آپ کا آنا مبارک۔ حالانکہ اس سے زیادہ مبارک رات ہے جو عید الفطر کی رات ہے، چاند رات۔ آپ نے بنا دی وہ شاپنگ کی رات ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بنا دی وہ مہندی لگانے کی رات، چوڑیوں کی رات، حالانکہ وہی تو اصل لیلۃ الجائزہ، وہی تو عبادت کی رات ہے۔ کیوں جی رات ضائع کر دی؟ اور ویسے بھی چونکہ وہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے ہیں جی، اور آتے ہی وہ جناب ڈالتا ہو تمہاری ایسی کی تیسی، سارا سال جن کو میں نے مسجد میں نہ جانے دیا تم تراویحاں پڑھتے رہے، تمہاری ایسی کی تیسی ہے۔ تم جناب جن کو میں نے کبھی تہجد نہ پڑھنی دی، رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھتے رہے تم، اچھا جن کو میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ میں پڑھتے رہے، جن کو میں نے سارا سال قرآن کھولنے نہیں دیا، رمضان کے مہینے میں تم قرآن کھول کے قرآن پڑھتے رہے، سنتے رہے، تمہیں میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ آتے ہی باقی لوگ بھی گئے اور جنہوں نے 10 دن اعتکاف کیا وہ بھی واپس نہیں آتے۔ کیوں جی ایسے ہے؟ حالانکہ وہ رات تو اتنی بڑی عبادت کی ہے، لیلۃ الجائزہ اس کو کہا گیا، بھئی اس کے اندر کوئی نوافل پڑھ لے، کوئی قرآن کی تلاوت کر لے، چلو گھروں میں ہی کر لے، یہاں مسجد میں نہیں آ سکتے، کم از کم گھروں میں کر لے۔ ہمارے تو ذہنوں سے بھی بات نکل گئی۔ آخری عشرہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور ہم نے اس کو دعوتوں کی نظر کر دیا۔ ساری افطار پارٹیاں آخری عشرے میں شروع ہوگی، پورا مہینہ یاد نہیں آئے گا، جب آخری عشرہ ہو جائے گا ادھر سے بھی فون، حضرت ادھر تشریف، حضرت ادھر۔ میں کہا بھی حضرت پہلے بھی تو یہیں موجود تھے، پہلے کیا ہو گیا تھا؟ پہلے کو ثواب میں کمی تھی جو اب نیا ثواب شروع ہو گیا۔ خدا کے بندو، یہ آخری عشرہ عتق من النار، یہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم عبادت کے اندر اور زیادہ مشغول ہوتے، مگر افسوس ہم اور دنیا کمانے میں اور دنیا اکٹھی کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، اب اسی طرح یہ جو راتیں ہیں نا، یہ جو طاق راتیں ہیں، بعض لوگوں کا تصور یہ ہے جب تک ساری رات نہیں جاگیں گے نا شب قدر نہیں ملے گی۔ اچھا بھی خالی جاگنے سے شب قدر ملے گی؟ یہ جو چوکیدار ہیں یہ تو سارا سال ہی جاگتے ہیں، پھر ان کو تو ساری شب قدر ان کو ہی مل جائے۔ شب قدر ملے گی عبادت سے۔ کیسے ملے گی بھائی؟
اچھا عبادت کا فلسفہ بھی بڑا آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں سونا، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ان طاق راتوں کے اندر جتنی آپ آسانی سے نفلی عبادت کر لیں اور اس کے بعد دعا مانگ کر آپ جا کر سو جائیں، آپ کو شب قدر کا انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا۔ بعضوں نے شب قدر کے متعلق یہ سن رکھا ہے جب تک روشنی نہ ہو، سارا جہان روشن نہ ہو، روشنی نظر نہ آئے تو شب قدر نظر ہی نہیں آئی۔ اتنے تم پہنچی ہستیاں کہاں سے بن گئے بھائی؟ اتنی روحانی نظریں تمہاری کہاں سے عروج پہ پہنچ گئی جو تم جناب یہ سارا جہان روشن دیکھ لو؟ ارے تم اپنا یہ من تو روشن کر لو پہلے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ اقبال نے بھی اس لیے کہا یہاں جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ذرا ان اندھیروں کو باہر نکالو۔ اللہ فرماتے میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، لیکن وہ کون سا دل ہے؟ جو صاف ہے شرک سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، نفرت سے، ان چیزوں سے جو دل صاف ہے، اللہ فرماتے میں ایسے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، شب قدر کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ساری رات ہی جاگنا ہے، بھئی جتنا آسانی سے جاگ سکو۔ ہم تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں بھی چلو آخری رات ہے، طاق رات بھی آخری ہے، اور اکثر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ رمضان کی آخری رات اور پتہ نہیں کس کی زندگی کی بھی آخری رات ہے، تو اس لیے چلو بھی کوئی تھوڑی دیر بیان بھی ہو جائے اور کوئی واعظ و نصیحت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کر گڑ گڑا کے دعا مانگ لیں، اور جنہوں نے جانا ہے وہ ذرا چلے بھی جائیں تاکہ خالص مجمع رہ جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں بھی خالص کا ہی قدر و منزلت ہے، اور آپ بھی ہر چیز خالص ہی تلاش کرتے ہیں، کیوں جی؟ تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ خالص رہ جائیں تاکہ وہ خالص اللہ کو پکاریں، اور کوئی ان میں ایک بھی سچے دل سے مانگنے والا ہوا انشاءاللہ العزیز سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی بات بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو راتیں ہیں نا، یہ اصل میں آخری بونس چل رہا ہے، یہ جنت کی وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، جہنم سے رہائی کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جب سیزن آف ہو جاتا ہے نا تو آخر میں پھر وہ سیل لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب چونکہ رحمتوں کا، برکتوں کا سیزن بھی آف ہونے کے قریب ہے تو اللہ نے لوٹ سیل لگا دی، اتقم من النار، فرمایا جو بھی آ گیا نا ان راتوں میں ہم جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کریں گے۔ تو یہ جو راتیں ہیں نا جی، ان میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام۔ اب دیکھو اور کچھ ہو تو سکتا نہیں، روزے تو ایک نہ ہوا تو 2 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ، ہیں جی، ایک آدھی رات آپ کو ملے گی، لیکن آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باقی ٹائم ہے یہ اللہ سے دعائیں مانگنے میں گزار دو، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگیں تو وہ اپنا ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی آپ نے تو کام پکڑ لیا، روز مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اتنے مہربان ہے، جو جتنا مانگتا ہے اتنا ہی اس کو عطا بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو مانگنے کا طریقہ ایک شاعر نے اپنی زبان میں آپ کو سمجھایا ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے رو کر مانگنا ہے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینا، خدا کے دربار میں رونے والوں میں تمہارا بھی نام شمار ہو جائے گا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ان راتوں میں مانگنے کا مزہ الگ ہے، کیونکہ آسمان دنیا کے اوپر حق تعالی صدا لگا رہے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیمار صحت مانگنے والا، ہے کوئی مجبوریوں کا مارا ہوا ہمارے دربار میں آ کر دامن پھیلا دے، ہم اس کی مشکلات کو آسان کر دیں۔
یہ صدائیں لگ رہی ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان راتوں کے اندر ملائکہ آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، ہر حکم لے کر آتے ہیں، اور زمین پر گلیوں میں چوکوں میں صدائیں لگاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار دینا چاہتا ہے، آ جاؤ نہ آ کر دامن پھیلاؤ اور اپنے رب سے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم سے ہو سکے مدینہ میں دفن ہونا، جنت البقیع میں دفن ہونا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے پڑوسی ہیں، جس طرح تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہو، میں بھی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کی پہلے سفارش کروں گا۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اوہ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہائے کتنے تھے ہمارے ساتھ پچھلے سال جو تراویحوں میں شریک تھے، دعا میں شریک تھے، رمضان کے روزوں میں شریک تھے، آج قبروں کے مہمان بن گئے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے آئندہ سال رمضان آنے سے پہلے قبروں کے مہمان بن جائیں، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آسمان سے نوری فرشتے آ کر اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، حق تعالی ہے بخشنے پہ آئے ہوئے، حق تعالی ہے بخشنے پہ آئے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، اے مریضو شفا لوٹ لو۔ شاعر کہتا ہے آ جاؤ نا اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹ لو، او بیمارو آ جاؤ اللہ سے شفا کے خزانے لوٹ لو۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت خدا لوٹ لو، آسیو رحمت خدا لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔
یہی شب قدر کی راتیں ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ صدائیں لگ رہی ہیں، کون ہم سے معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، کون ہے ہم سے رزق مانگنے والا، کون ہے ہم سے مشکلات حل کرانے والا، کون ہے ہم سے صحت مانگنے والا۔ شاعر اسی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت خدا لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، او وقت لائے خدا سب مدینے چلے، ماشاءاللہ سب کو ہو آمین۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ فرمایا میں تو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہوں، ہر دعا قبول کرتا ہوں، اور آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے تو 10 سال ہو گئے، مجھے تو 20 سال ہو گئے۔ خواجہ عزیز الحسن مسیوب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امید نہ بھر آنا، امید بھر آنا ہے، امید نہ بھر آنا، امید بھر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ اچھا، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض بندوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ پھر اس کو نعمت ذرا جلدی نہیں دیتے، تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ اور مجھ سے مانگے۔ بعضوں کا مانگنا پسند ہی مولا کو اتنا آتا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، خوب بہانہ بنا دیا یہ اور مانگتا رہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے نا، جب ہماری دعا قبول ہو جاتی پھر ہم دعا بھی نہیں مانگتے۔ جن کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے دعا؟ بھائی صحت مانگو، عافیت مانگو، اللہ سے بے حساب مغفرت مانگو، اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب بظاہر جوتے کے تسمے کی کیا حیثیت ہے، لیکن بتا دیا کہ جوتے کا تسمہ اور پوری دنیا کی بادشاہت، ان دونوں کی حیثیت خدا کے دربار میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بادشاہت کی اور پیسے کی کسی چیز کی کوئی وقت نہیں، اگر وقت ہوتی تو اللہ سب نبیوں کو دے دیتے، اپنے دشمنوں کو ایک لقمہ بھی نہیں دیتے، لیکن اپنے دشمنوں کو سب کچھ دے کر بتا دیا ان چیزوں کی قیمت خدا کے دربار میں نہیں ہے، اللہ کے دربار میں جو قیمت ہے وہ دین کی ہے، دینداری کی ہے۔ ہاں، حق تعالیٰ نے نیکی کی قیمت رکھی ہے اور ہمیں اسی کا ہی حکم دیا ہے۔